صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نواسی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ رزق کی فراخی کا وظیفہ، رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے، رزق فراخ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میسر ہوں، اس حوالے سے ایک مجرب اور خاص وظیفہ ہے رزق کی وسعت کا، رزق کی فراخی کا۔ وہ سماعت کیجیے۔ اکثر ہمارے ویورز لسنرز آپ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ لازمی سماعت بھی کیجیے، اپنے معمول میں بھی شامل کیجیے۔ رزق کی فراخی کے لیے یہ عمل مولانا شاہ عبدالعزیز ان کا مجرب ہے، بتایا ہوا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ دن کے 10 بجے وضو کریں اور پھر 4 رکعات نفل چاشت کی نیت سے ادا کریں۔ دن کے 10 بجے وضو کر کے 4 رکعتیں نفل چاشت کی نیت سے ادا کریں، اور نماز کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر ایک سجدہ کریں، سجدے میں جائیں، اور اسی سجدے میں 104 مرتبہ سجدے میں ہی یا وہابو یا وہابو یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا، رزق میں فراخی ہوگی۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ رزق کی فراخی کا یہ وظیفہ ہے، یہ عمل جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب آپ کا مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے۔ طریقہ یہ کہ دن کے 10 بجے وضو کر کے 4 رکعات نفل چاشت کی نیت سے ادا کریں، اور پھر نماز یہ 4 رکعات نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں علیحدہ سے، اور اس سجدے میں 104 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور رزق کی تنگی ختم ہوگی، رزق میں فراخی نصیب ہوگی۔ یہ آج کا خاص وظیفہ۔ اکثر ویورز لسنرز آپ ہم سے پوچھتے ہیں، تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں، تمام امت مسلمہ کے لیے اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت سیدنا علی المرتضیٰ و سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نواسی ہیں، اور جن دو ہستیوں کا میں نے نام لیا، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما، ان کی شہزادی ہیں، نسبتیں بھی باکمال ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے گھرانے میں سے ہیں، وہ گھرانہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد بھی شامل ہیں، بالخصوص والدین کریمین طیبین طاہرین شامل ہیں، اسی طرح چچا جان پھپھیاں جان یہ شامل ہیں، پھر ان کی اولادیں شامل ہیں، اور پھر اسی خانوادے میں اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پاکیزہ بیویاں ہم مومنوں کی مائیں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن یہ بھی شامل ہیں۔ پھر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں سے دو ہماری جو مائیں ہیں ان کی اولادیں ہوئیں، دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج، بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے 4 شاہزادیاں، اور پھر سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، ان سے 1 شاہزادے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور ان سے ہونے والی اولاد یہ بھی اہل بیت کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی جو اولاد پاک ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد پاک، اس میں سب سے بڑے صاحبزادے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے نام، اس نام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا، اور اسی نام کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم کنیت آپ نے اختیار فرمائی۔ پھر ان کے بعد ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ ان کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ تقریباً 29 برس تھی، یعنی عقد کے 4 سال بعد۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری اولاد اور شہزادیوں میں سب سے بڑی شہزادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ولادت باسعادت ہوئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 30 برس تھی۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 33 برس تھی تو دوسری شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 33 جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 33 برس تھی، 34 برس تھی، 33 میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 34 برس میں تیسری شہزادی سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور 35 برس جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ، تو پھر بعض روایات کے مطابق سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، چوتھی شہزادی اور 5ویں اولاد، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور بعض روایت میں یہ کہ ان کی ولادت 41 نبوی میں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 41 برس تھی، اور سن نبوی اعلان نبوت کے بعد پہلا بنتا ہے وہ اس میں ہوئی۔ بہرحال یہ 5 اولادیں اور چھٹی اولاد جو صاحبزادے تھے، دوسرے صاحبزادے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی ولادت باسعادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی۔ ان کا اسم گرامی عبداللہ تھا اور لقب طیب و طاہر تھا۔ تو یہ 2 شہزادے 4 شہزادیاں، یہ 6 اولادیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے ہوئیں، اور 1 صاحبزادے مدینہ طیبہ میں، اور یہ 6 اولادیں مکہ المکرمہ میں ہوئیں۔ پھر 7ویں اولاد اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے ولادت باسعادت پانے والے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ یہ 7 اولادیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، 3 صاحبزادے 4 شہزادیاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے محبت فرماتے تھے۔ یہ تمام ہستیاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہیں، امہات المومنین رضی اللہ عنہن بھی، اور ان سے ولادت باسعادت پانے والے شہزادے اور شہزادیاں بھی، حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی، یعنی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلی بڑی شہزادی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا جب عقد مکۃ المکرمہ میں سیدنا ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوا تو پھر ان کی دو اولادیں ہوئیں، سیدنا علی بن ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہما اور سیدہ امامہ بنت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہما۔ تو یہ نواسے سیدنا علی اور یہ نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہما، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان کی یکے بعد دیگر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے عقد ہوا ان کا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، لیکن وہ تقریباً غالباً 4 یا 6 برس کی عمر میں وہ وصال پا گئے۔ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو تیسری شہزادی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ چوتھی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کا عقد مدینہ طیبہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوا۔ تو ان کی جو اولاد ہوئی، جس میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، بعض روایات میں سیدنا امام محسن جو بچپن میں وصال پا گئے رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ رقیہ بنت سیدنا علی المرتضیٰ و سیدہ فاطمہ الزہرا، اور سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا علی المرتضیٰ و سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما۔ یہ دو یا تین شہزادے اور 2 یا 3 شہزادیاں، ان کا یعنی 3 شہزادے 3 شہزادیوں کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہیں، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بالخصوص اولاد پاک، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو نسل پاک میں ہر بچہ ہی نوری وجود مسعود رکھنے والا ہے، روشن اور منور ہے، نور کا پیکر ہے، ہدایت اور روشنی کا پیکر ہے، نہ صرف خود بلکہ تمام انسانیت کے لیے، تاکہ سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، سیدنا علی بن ابوالعاص بن ربیع، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سواری پر بٹھاتے، سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، انہیں بھی اپنے سینے سے بھی لگاتے، وہ بھی سیدنا امام حسن حسین ان نواسوں کی طرح وہ نواسی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہوتی، سواری کرتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان سبھی ہستیوں کے ساتھ ہی یوں تھی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عظمت، رفعت، طہارت، تطہیر، عصمت، شان کا ذکر یوں بھی فرمایا، جس میں اگرچہ براہ راست اس آیت مبارکہ کے مخاطبین جو ہیں وہ ہم مومنین کی مائیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بیویاں، لیکن اہل بیت میں سبھی ہستیاں شامل ہیں جن کا میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب میں آیت مبارکہ 33 میں یہ ارشاد فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے حوالے سے، نواسیوں کے حوالے سے، آبا و اجداد، والدین کریمین طیبین، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے حوالے سے،
فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے، شک و شبہ بھی دور فرما دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ تو یہ کامل طہارت والی ہستیاں، عظمت رفعت اور شان والی ہستیاں اس کائنات میں سب سے زیادہ گھرانے کے حوالے سے کہ کون سا گھرانہ سب سے عظمت رفعت اور شان والا پاکیزہ ہے، تطہیر والا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج، پاکیزہ اولاد اور تمام پاکیزہ گھرانہ، یہ سبھی ہستیاں اس میں شامل ہیں جن کی عفت و عصمت و طہارت اور پاکیزگی کی گواہی خود اللہ رب العزت یوں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر بالخصوص اس آیہ مبارکہ میں تو سبھی گھرانہ شامل ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ، ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ، ام المومنین سیدہ حفصہ، ام المومنین سیدہ جویریہ، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش، ام المومنین سیدہ میمونہ، ام المومنین سیدہ صفیہ، تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ اس میں خاص طور پر شامل ہیں۔ اور بالخصوص پھر دیگر اولاد پاک، نواسے، نواسیاں، شہزادے، شہزادیاں، والدین کریمین، سبھی گھرانہ یہ شامل ہے۔ لیکن پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر خاص طور پر سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، ان چاروں ہستیوں کو، اپنے گھرانے کے ان چار شخصیات کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی چادر مبارکہ میں لے لیا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے خاص اہل بیت میں شامل ہیں، ان سے بھی ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ پہلے بھی یہ اہل بیت میں شامل تھے، خاص طور پہ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن حسین اولاد پاک میں سے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی قریبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، قرابت داروں میں سے تھے، داماد تھے۔ تو لیکن بالخصوص پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اللہ رب العزت نے خاص طور پر امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے اہل بیت کا لفظ اختیار فرمایا اور ان کی شان، ان کی عظمت، عفت، عصمت، طہارت کا ذکر فرمایا، پاکیزگی کا ذکر فرمایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ہی کے حکم کے مطابق آپ کا کوئی عمل اللہ کی رضا کے منافی نہیں ہوتا، ان ہستیوں کو بھی اپنے ساتھ چادر میں دیا اور اہل قصا میں ان کو بھی شامل فرما لیا، اہل بیت، خاص اہل بیت میں ان کو بھی شامل فرمایا، ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ تو ان ہستیوں میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، چوتھے خلیفہ راشد، اور خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی شامل، اہل بیت میں بھی شامل۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی، لاڈلی، پیاری اور چوتھی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو پہلے بھی اہل بیت میں شامل ہے لیکن خاص طور پر پھر اہل بیت میں شامل فرمایا اور ان کے لیے خاص دعا فرمائی۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما جو پہلے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، دونوں نواسے، لیکن پھر خاص طور پر ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی چادر مبارکہ میں لیا۔ تو اسی وجہ سے ان چار ہستیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ملا کر پنج تن پاک کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پانچ ہستیاں پاک ہستیاں، یعنی ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم المعصومین ہیں، معصومین کے بھی سردار ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، اور جہاں خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے بعد میں، تمام انبیاء کرام، تمام رسول اعظام علیہ السلام کے بعد میں تشریف لانے والے، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آنے والا، کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہیں مبعوث ہونے والا۔ تو اس وجہ سے خاتم النبیین، خاتم المرسلین، آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ اسی طرح آپ خاتم المعصومین بھی ہیں کہ تمام نبی، تمام رسل
اعظام علیہ السلام وہ معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں اللہ کی نوری مخلوق، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، خطاؤں سے، گناہوں سے، لغزشوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاتم بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، وہیں خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، یعنی کوئی اور معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ تو یوں ایک تو وہ ہستی ہیں جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین، خاتم المعصومین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، اور پھر آپ کی چوتھی لاڈلی شہزادی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اعزاز بخشا کہ جگر کا ٹکڑا، جسم کا ٹکڑا فرمایا، اور فرمایا کہ انہیں جو چیز، فاطمہ کو جو چیز خوش کرتی ہے مجھے بھی خوش کرتی ہے، جو اس سے ناراض کرتی ہے مجھے بھی ناراض کرتی ہے۔ اور پھر یہ اپنے دونوں نواسوں کو، انہیں اپنا بیٹا بھی فرمایا حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں کہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک آپ کی انہی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے چلی۔ آپ نے خود فرمایا کہ عام طور پہ اولاد جو ہے وہ بیٹوں کے باپ کے صلب سے، یعنی بیٹے اور پوتے اور اس طرح چلتی ہے، لیکن فرمایا میری اولاد پاک جو ہے وہ میری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان سے چلے گی، ان سے چلی ہے۔ تو یوں سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے فرمایا، قرآن نے بھی بیٹے فرمایا، فَقُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ بہرحال یہ اس عظیم گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، قرابت اور گھرانے کی شان کا یوں اظہار ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا جنتی خواتین کی سردار کہلائیں، اور دونوں شہزادے سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار کہلائے۔ یہ شان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی۔ پھر سیدنا امام حسن ان کی ولادت باسعادت 3 ہجری، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی ولادت باسعادت 4 ہجری، اور ان کے بعد ان کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی تیسری اولاد وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کی ولادت باسعادت ہوئی 5 ہجری میں، بعض روایات میں 5 جمادی الاولیٰ یہ تاریخ، بعض روایات میں تو 5 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر مدینہ طیبہ سے کہیں باہر سفر پر تشریف لے جا چکے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا کہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہوئے سفر پر، غزوات پر جاتے ہوئے سب سے آخر میں اپنی چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کے پاس تشریف لاتے، اور واپسی پر سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لاتے۔ تو اسی معمول کے مطابق جب سفر سے واپسی ہوئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اپنی شہزادی ان کے پاس تشریف لائے۔ اس گھرانے میں جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی گھر ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بھی گھر ہے، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کا جو گھر ہے، تو شہزادی سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت ہو چکی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما انہوں نے شہزادی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا، پیار کیا، سینے سے لگایا، پھر نام کے لیے عرض کیا گیا کہ ایک شہزادی کا نام آپ تجویز فرمائیے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ان کا نام زینب یہ تجویز فرمایا اور زینب رکھا۔ اس میں جو ظاہری طور پر چند ایک حکمتیں ہماری ناقص عقل اور فہم میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شہزادی ان کا نام بھی زینب تھا، تو یہ بھی اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا
کی بڑی شہزادی ہیں، تو ان کا نام بھی زینب رکھا گیا۔ پھر سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ ان کی خالہ جان ہیں، تو یہ نسبت بھی اپنی خالہ کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام اس شہزادی کی خالہ کے نام پر زینب رکھا۔ پھر بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی شکل و صورت جو تھی وہ اپنی خالہ جان سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، مشابہ تھی، اس وجہ سے بھی زینب رکھا گیا۔ اور پھر ایک اور وجہ بھی، زینب لفظ کا، اس نام کا معنی ہے زین ابن، باپ کی زینت، باپ کی خوبصورتی، تو مبارک خوبصورت نام تھا، اس لیے بھی یہ رکھا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی شہزادی کے لیے بھی اسی لیے رکھا تھا۔ اور پھر اس زینب کا ایک معنی یہ بھی ہے ایسا خوشبودار خوبصورت درخت کہ جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں اور اس کی خوشبو سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ تو مطلب یہ کہ اس اہل بیت کے گھرانے کی ان شہزادی کے جو علوم ہیں، جو ان کے فیوز و برکات ہوں گی، اس سے امت مسلمہ کی خواتین بھی فیض یاب ہوں گی، حتیٰ کہ امت مسلمہ مجموعی طور پر بھی ان کے خطبات سے بھی فیض یاب ہوئی۔ ان کی جرت، ان کی بہادری کو دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی جرت و بہادری تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اولاد پاک سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی یہ وارثہ ٹھہرتی ہیں تمام فیوز و برکات میں۔ تو یہ ساری چیزیں اس نام اسم گرامی سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اپنی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ محبت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی اسی نام کو پسند کیا، زینب، اپنی بڑی ہمشیرہ، انہی کے نام پر یہ نام رکھا گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے ساتھ محبت جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ آپس کی محبتوں کا بھی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس گھرانے کی آپس میں محبتوں کا انداز کیسا تھا۔ اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تحنیک بھی دی، اذان بھی پڑھی ان کے کان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں پلی بڑھی۔ اور جیسے سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لاڈ پیار اٹھاتے تھے، لاڈ پیار کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں سے، جیسے سیدنا امامہ، سیدہ امامہ، سیدنا علی، سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں، ان سے بھی محبت تھی۔ اور اسی طرح ان شہزادوں سے بھی بڑی محبت تھی، سیدنا امام حسن حسین اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ ان کا بچپن ان تمام ہستیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نواسے نواسیوں کا ایسا خوبصورت بچپن تھا کہ کائنات کے سردار جن کے نانا جان ہوں، اور کائنات کے سردار تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار کی آغوش رحمت میں جن کی تعلیم ہوئی ہو، جن کی تربیت ہوئی ہو، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت میں رہتے ہوں، کاشانہ مقدسہ میں رہتے ہوں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ناز و نعم سے پلے بڑے ہوں، ان کی شان کیا ہوگی، وراء الورا ہوگی۔ تو سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے بھی اسی آغوش رحمت میں پرورش پائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلاتے بھی انہیں، کھانا بھی کھلاتے، ویسے بھی کھیل بھی کھلاتے، سواری بھی یہ شہزادے شہزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے سینہ مقدسہ سے چمٹا لیتے، بوسے دیتے، فیوز و برکات عطا فرماتے۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا 11 ہجری میں، تو اس موقع پر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ تقریباً 8 برس، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ تقریباً 7 برس، اور سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما ان کی عمر مبارکہ تقریباً 6 برس تھی۔ اور بعض روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں، وہاں پر
علالت کے باعث استراحت فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو جہاں وہ مسواک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہم مومنوں کی ماں وہ اپنے منہ سے نرم کر کے دیتی ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوتے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوتے ہیں، سیدنا عثمان بھی حاضر ہوئے ہوں گے، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور دیگر، چونکہ تینوں شہزادیاں پہلے وصال پا چکی تھیں تو گھرانہ وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا، اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، تو اس موقع پر یہ شہزادے شہزادیاں بھی پاس موجود تھے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں، وہ خاص بات بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بتائی کہ میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا رونے لگ پڑیں۔ پھر فرمایا کہ تم مجھ سے پہلے، سب سے پہلے آ کر ملو گی، تو پھر ہنسنے لگ پڑی، مسکرانے لگ پڑی۔ اور ایک یہ فطری عمل ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ سکتے ہیں، رونے سے یہی مراد ہے، وہ جزا فضا یا واویلا تو مراد نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان ہستیوں سے ایسی کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے حوالے سے۔ یہ تو عفت، عصمت، طہارت، پاکیزگی کی حامل ہستیاں اور شریعت پر سب سے کامل گامزن ہستیاں یہی ہیں، ان سے بڑھ کر شریعت پر عمل کرنے والا اور شریعت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہے، تو یہ شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے۔ بالخصوص جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان رونے لگ پڑے، اور عجیب وہ کیفیت تھی، عجیب، ان کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کیسی وہ رنج و غم کی کیفیت تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آنسو بہا رہی ہیں، تو یہ شہزادی بھی اپنے نانا جان کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہیں۔ یہ صدمہ بھی جہاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے سہا، جہاں صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ عنہن نے سہا، وہیں اس پاکیزہ گھرانے کے دیگر لوگوں نے، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی یہ صدمہ برداشت کیا، یہ سہا۔ اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے حوالے سے تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اور کم سنی میں ہی، کم عمری میں ہی کئی عظیم سانحات دیکھے، اور کئی صدمات جو ہیں وہ سہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، صابر رہیں، قانع رہیں۔ یہ اسی گھرانے کی شان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر با کمال صفت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اللہ کا فرمان کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ تو خلق عظیم کے سب سے عظیم اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور پھر آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے آپ سے تربیت پانے والے صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت کرام، امہات المومنین، ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادے شہزادیاں، نواس نواسیاں، یہی تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی پانے والی ہستیاں اور ہم تک روشنی پہنچانے والی ہستیاں ہیں۔ تو سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، انہوں نے نانا جان کا صدمہ تقریباً 6 برس کی عمر میں ان کی وصال کا صدمہ برداشت کیا، پھر 6 ماہ بعد، اپنے نانا جان کے وصال مبارکہ کے 6 ماہ بعد، اپنی والدہ مائدہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان کے وصال کا صدمہ برداشت کیا۔ پھر اپنے بڑے بھائیوں کے لیے، چھوٹی ہمشیرہ ہیں لیکن بڑے بھائیوں کے لیے ماں بن کر رہیں، ماں کی طرح ان کی خدمت کرتی رہیں، ان کا ہر چیز کا خیال رکھتی رہیں۔ اسی طرح پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ، پھر عمر بڑھتی گئی تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دکھ جو ہے وہ بھی جھیلا، وہ صدمہ بھی برداشت کیا۔ پھر اپنے بڑے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا المناک سانحہ وہ بھی برداشت کیا، صبر سے اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔
پھر اپنے دوسرے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا سانحہ نہ صرف برداشت کیا صدمہ، بلکہ وہ سانحہ دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے موجود رہیں، اور نہ صرف دیکھا بلکہ اپنے 2 شہزادوں کو اس واقعہ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشن پر، جو حقیقت میں حق کا مشن تھا، حق پر ڈٹ جانا تھا، جو اسلام کا مشن تھا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا، اس پر اپنے 2 شہزادوں کو بھی قربان کر دیا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، آپ کا بچپن بھی پاکیزہ، خوبصورت، اعلیٰ معیار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات، پھر ان کے بعد ان کے ساتھ اور ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ اپنے بابا جان، ان کی تعلیم و تربیت، پھر اپنی والدہ مائدہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان کی تعلیم و تربیت، فیوز و برکات، پھر اپنے بھائیوں سے جو فیوز و برکات پائے۔ تو یوں اس عقیلہ بنی ہاشم آپ کو کہا جاتا، عالمہ، معلمہ، راضیہ، مرضیہ، نائبۃ الزہرا، شریکۃ الحسین، کتنے آپ کے خوبصورت القابات، اور حقیقت میں تقیہ، زکیہ، یہ سارا آپ ان صفات کی حاملہ تھیں۔ اور پھر قرآن و حدیث اور شرعی مسائل کے حوالے سے اکثر خواتین آپ سے مسائل پوچھتی تھیں، آپ امت مسلمہ کی خواتین کو واعظ و نصیحت اور درس دیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ بعض اوقات مرد حضرات بھی آپ سے مسائل پوچھتے، آپ سے رہنمائی حاصل کرتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی اوج کمال عطا فرمایا تھا۔ پھر واقعہ کربلا پیش آتا ہے، بنفس نفیس خود بھی موجود ہیں اس میں، اپنی آنکھوں سے تمام شہادتیں دیکھ رہی ہیں، اپنے شہزادے سیدنا محمد رضی اللہ عنہ ان کی قربانی، ان کی شہادت کو دیکھا، خود پیش کیے اپنے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بارہا منع کرتے رہے، لیکن آپ نے کہا کہ بھائی یہ میرے بیٹے ہیں، اور میں یہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گی کہ آپ شہید ہو جائیں اور میرے بیٹے آپ کے مشن کے لیے شہید نہ ہوں۔ تو صاحبزادوں کو بھیجا، انہوں نے یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شہادت کا مقام پایا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹوں کا شہید ہونا ماں دیکھے، یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس کو کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ انہی ہستیوں کا شیوا ہے۔ پھر کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں ان شہادتوں کے بعد قافلہ اہل بیت کی سربراہی کرتی ہوئیں ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں بھی تشریف لے جاتی ہیں، دمشق میں یزید کے دربار میں تشریف لاتی ہیں، کوفہ میں بھی ابن زیاد کو للکار کر خطاب کرتی ہیں۔ سننے والے یہ اقرار کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خطاب فرما رہے ہوں، اور ابن زیاد کی منافقتیں، ابن زیاد کے کرتوت وہ آشکار کرتی ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ پھر یزید کے دربار میں بڑا بلیغ، فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مختصر سا خلاصہ یہ کہ اس کو للکارا اور کہا کہ تم اپنی دانش میں سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، اور وہ مہلت دیتا ہے تاکہ بدبخت اور کفار جو ہیں وہ اپنے انکار میں، بدبختی میں مزید بڑھ جائیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کا نام و نشان تم نے مٹا دیا، نہیں، یہ نام و نشان تو ہمیشہ رہے گا۔ تو یوں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کوفہ میں، دمشق میں، ہر جگہ پر اپنے اس بات کا ثبوت دیا کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی شہزادی ہوں، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہوں، اور حق کا ساتھ دیا، حق بات کہی، کسی قسم کی کوئی مصلحت، کوئی ڈر، کوئی خوف آڑے نہیں آیا۔ تو یہ آپ کی جرت، بہادری، یہ نہ صرف خواتین اسلام کے لیے بلکہ اس مسلمان مردوں کے لیے بھی آج مشعل راہ ہے کہ آپ خاتون ہونے کے باوجود آپ نے حق بات یوں ڈنکے کے چوٹ پر کہی، یہ پرواہ نہیں کی۔ ہو سکتا تھا جو یزید ایسا بدبخت اور ابن زیاد ایسا بدبخت کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے ننھے شہزادوں، دیگر رفقاء اہل بیت، صحابہ، تابعین، ان کو شہید کروا دیا،
تو وہ کیا ان کو شہید نہیں کروا سکتے تھے؟ کروا سکتے تھے، بالکل پاسبل تھا، ممکن تھا، لیکن آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، آپ نے حق بات کہی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس خانوادے کی عظمت رفعت اور شان بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے مرد ہوں خواتین ہوں، کہ جب حق بات کی باری آئے تو پھر حق پر ڈٹ جانا چاہیے، حق پر پھر کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، حق کی خاطر سب کچھ قربان کرنا پڑے، مال و دولت، گھر بار، اولاد، اپنی جان تو قربان کر دی جائے۔ یہی ان ہستیوں کی سیرت مبارکہ ہے، ان ہستیوں نے اپنے کامل کردار سے ہمیں کر کے دکھا دیا۔ واقعہ کربلا کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور شام میں باب الصغیر، شام دمشق میں ہی آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام امت مسلمہ کو، تمام مسلمان مردوں کو بھی بالعموم اور تمام مسلمان خواتین کو بالخصوص ان کی سیرت مبارکہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی پروگرام یاد الہی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، اور چودھری اقبال گجر ہیں، اللہ وسایہ صاحب ہیں، 208 چک ڈوگرا والا سے کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں، یا ماں باپ کر سکتے ہیں کہ ماں باپ نہیں مانتے، تو کیا اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں؟ صرف اکیلے اپنی پسند یہ نہیں، بلکہ ماں باپ کو بھی اس میں راضی کر لیں۔ اگر ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ باقی یہ ہے کہ والد، بعض اوقات بچوں کی طرف سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بڑوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اوقات بچوں کی طرف سے غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات بڑوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر بچوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمر ایک ایسی ہوتی ہے، یہ 18، 20، 25 سال، جذبات کی رو میں بہہ کر وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں جگہ شادی کرنی ہے، ایسے کرنی ہے، لیکن والدین ان سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، دنیا دیکھی ہے، معاملات سمجھتے ہیں، تو والدین چھان بین کریں گے۔ اگر تو والدین کی سمجھ میں وہ معاملہ آتا ہے تو پھر تو ٹھیک، لیکن بعض کا نہیں سمجھ میں آتا تو والدین انکار کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر جو مرضی کی، پسند کی شادیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑا عرصہ چلتی ہیں اور پھر اس کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کو راضی کریں، پھر شادی کریں۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین بھی اگر وہ رشتہ بیٹے یا بیٹی جہاں پسند کرتے ہیں وہ رشتہ معقول ہے، مناسب ہے، کوئی اس میں شرعی حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے کفو یعنی برابری اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، تو پھر والدین بھی اگر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو پھر والدین کو راضی ہو جانا چاہیے۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو راضی کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور لسنر ہیں امین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ میں اپنا گھر سیل کر کے اور گھر لینا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ درود پاک کی کثرت کریں، ایک۔ دوسرا یا مسبب الاسباب، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جلد کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ باقی ظاہری جو معاملات ہیں لوگوں سے یا پراپرٹی والوں سے کانٹیکٹ میں رہنا وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ دو وظیفے کریں گے تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں یہ عامر بٹ صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں آئی لو یور پروگرام۔ چلیں جی شکریہ، تھینک یو، کہتے ہیں آپ کے پروگرام سے پیار ہے، محبت ہے، پیارا ہے پروگرام۔ چلیں جی ایک اور لسنر ہیں محمد جواد علی صاحب، کہتے ہیں بھائی استخارہ کا طریقہ بتا دیں، اور پروگرام اچھا ہے۔ جی استخارہ کا طریقہ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی پر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ مکمل موجود ہے، آپ یوٹیوب چینل یاد الہی
کو جب اس پہ آئیں گے تو اس کی پلے لسٹ میں وظائف اور دعائیں اس حوالے سے ایک پلے لسٹ ہے، اس وظائف والے میں استخارہ وہ پڑھا ہوگا، وہاں سے آپ استخارے کا طریقہ جو ہے پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، یہ طویل ہے اس وجہ سے وہاں سے دیکھ لیجئے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کا پروگرام سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ چلیں جی شکریہ آپ کا۔ اور ایک لسنر ہیں، انہوں نے نکسیر کا وظیفہ پوچھا ہے کہ نکسیر کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی نکسیر کے حوالے سے ایک تو یہ ہے آپ یا سلام اس کی کثرت کیجئے، اور دوسرا ایک وظیفہ ہے نکسیر کے حوالے سے، وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ نکسیر کو روکنے کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ البینہ یہ 30ویں پارے میں ہے، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر ملتانی مٹی منگوائیں، اس ملتانی مٹی پر دم کر کے، وہ مٹی بازار سے مل جاتی ملتانی مٹی، وہ ماتھے پر لگائیں، انشاءاللہ نکسیر پھوٹنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں اور غالباً انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے 3 بچے ہیں، 2011 میں میری شادی ہوئی تھی اور میری بیگم کے ساتھ لڑائی ہوئی، میں نے اسے غصے میں بول دیا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں 3 بار، اور کہتے ہیں کہ اب 10 دن ہو گئے ہیں لیکن ہم دونوں ساتھ ہی رہ رہے ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیں پلیز۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جب کسی نے کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں، یا یہ کہا اپنی بیوی سے کہ تمہیں طلاق 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 3 دفعہ طلاق کا لفظ بول دیا، یا کہا کہ 3 طلاقیں، تو اب 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، اب وہ بیوی نہیں رہی، اب میاں بیوی کا وہ تعلق ختم ہو گیا، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے یوں سمجھیے کہ غیر محرم ہیں، ان کا وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اب بیوی کو چاہیے کہ وہ عدت اپنی گزارے، اور ایک ہی طریقہ ہے دوبارہ ملنے کا، دوبارہ نکاح کا، وہ یہ ہے جو شریعت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی تھیں اب وہ بیوی نہیں رہیں، وہ آگے نکاح کریں اور اگلے شوہر ان کے ساتھ بسیں، وہ اگر خود طلاق دیں اور اس کے بعد ان کے دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد اگر آپ دونوں چاہیں آپس میں رہنا تو پھر دوبارہ نکاح کر کے آپ کا آپس میں وہ نکاح ہوگا، عقد ہوگا، یوں دوبارہ آپ رہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے لیے میں نے عرض کر دیا، 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی جو ہے وہ حرام ہو گئی آپ پر، آپ کا رشتہ ختم ہو گیا، تو اس لیے اب انہیں عدت مکمل کرنی چاہیے، اپنی عدت گزارنی چاہیے، اور عدت کے بعد اگر وہ چاہتی ہیں آگے عقد کرنا عقد کریں، اور اس کے بعد اگر کہیں طلاق ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ واپس آنا چاہیں اپنی مرضی سے تو پھر دوبارہ نکاح ہوگا، یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ جی ناظرین سامعین، آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوئے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیا۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد